میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی دینی جلسے میں بیان کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں موقع پاتے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول لٹایا کرتے تھے۔ چنانچہ دوران سفر بس میں آپ نے نیکی کی دعوت دینا شروع کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ بس کا سفر تھا، گاڑیوں کا شور بھی تھا اور ہوا بھی چل رہی تھی، لہذا سفر کے دوران زیادہ بولنے کی وجہ سے آپ کا گلا بیٹھ گیا۔ جب آپ جلسے میں پہنچے تو حمد و ثنا سے بیان کا آغاز فرمایا۔ گلا بیٹھا ہوا تھا، جس مشکل سے آپ نے حمد و ثنا پڑھی تھی لگ رہا تھا کہ آج مشکل ہی بیان کر پائیں گے، مگر سچے عاشقان رسول کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان کی ابتدا میں عربی خطبہ پڑھنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج ہے اور اللہ کے حکم سے شفا بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ بس درود پاک پڑھنے کی دیر تھی کہ آپ کی آواز بالکل صاف ہو گئی اور گلے کی تکلیف بالکل دور ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے 3.5 گھنٹے زبردست پرجوش اور علمی بیان فرمایا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی تو تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے محبوب کبریا ہے صلی صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد، کیا نقش
خوشنما ہے قرب خدا ہو حاصل اور جنت میں ہو وہ داخل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے جس نے لکھا پڑھا ہے کیا صلی علی محمد صلی علی محمد جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو یہ گھول کر پلا دو کیا نسخائے شفا ہے کیا نسخائے شفا ہے کیا صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیں. مثلا رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محدث تھے اور ولی کامل تھے. آج ہم انشاءاللہ الکریم حضور محدث اعظم پاکستان کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت اور پکی دوستی اور نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیصل آباد کے ایک مدنی اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے استاد محترم قاری غلام محی الدین صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ قاری صاحب کے تایا جان اور ان کے ایک ساتھی دونوں حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کے بہت عقیدت مند تھے. عموماً عام طور پر آپ کے پاس حاضر ہوتے اور خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دونوں حضرات رات کے وقت حضور محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر کی مالش کرنے کی سعادت پائی. عام معمول یہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد حضور محدث اعظم پاکستان خود ہی فرما دیتے تھے کہ بس کرو، جاؤ آرام کر لو. مگر اس رات عجیب معاملہ تھا. حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے اور یہ حضرات خدمت میں مصروف تھے.
اسی انداز میں کافی وقت گزر گیا. درمیان میں وقفے سے 3 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا. ہر بار سبحان اللہ کہنے کے بعد پھر پہلے کی طرح خاموش ہو جاتے. آخر کافی دیر بعد آپ نے آنکھیں کھولیں اور قاری صاحب کی تایا جان اور ان کے ساتھی سے فرمایا تم لوگ ابھی تک یہیں ہو، گئے نہیں؟ جاؤ آرام کر لو. یہ دونوں حضرات اس وقت تو واپس آ گئے، البتہ دل میں کھٹک رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے. چنانچہ اگلے دن جب محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی عالی جاں یہ رات کا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے وقفے سے 3 مرتبہ سبحان اللہ کیوں کہا تھا؟ پہلے تو محدث اعظم پاکستان نے کچھ نہ بتایا. جب انہوں نے بار بار عرض کی تو فرمایا رات میں نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم ہو دیدار کی خیرات مل جائے. کافی دیر عرض گزاری کے بعد کرم ہوا، آقا دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے نواز دیا. اور آپ کا روشن چہرہ اور جمال بے مثال دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے یاد آتا ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. ایک بار پھر دیدار کی نعمت نصیب ہو جائے، دل میں یہ خواہش مزید بڑھی اور شوق دیدار میں اضافہ ہو گیا. کیا خوب کہا کہ شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. چنانچہ حضور محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں میں نے پھر درخواست پیش کی، کافی دیر عرض کرتا رہا، آخر کار آقا دو جہان سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرم فرمایا اور دوبارہ اپنا دیدار عطا فرما دیا. فرماتے ہیں اس بار بھی میرے منہ سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. اللہ اکبر. یہ وہ جلوہ نہیں جسے 1-2 بار دیکھنے سے جی بھر جائے. عمر بھر دیکھوں مگر سیری نہ ہو، بات کچھ ایسی تیری صورت میں ہے. محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ پھر درخواست پیش کی، بار بار عرض کرتا رہا سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار
دوبارہ عرض کرتا رہا، عشق میں بے قرار ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرم فرمایا اور دوبارہ مجھے دیدار عطا فرمایا، اس بار بھی میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام محمد سردار احمد اور آپ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ 19 جمادی الاخری 1321 ہجری میں قصبہ دیال گڑھ ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب ہند میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ بیک وقت بے مثال مدرس، بلند پایا محدث، خوش بیان مبلغ اور عظیم محقق تھے، دیانت دار اور مفتی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ بہت بڑے سچے عاشق رسول، متقی پرہیزگار اور سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ نائب دین نبی سردار احمد تیرا نام، نائب دین نبی سردار احمد تیرا نام، یعنی تو فضل خدا سے قوم کا سردار ہے۔ محدث اعظم پاکستان کا بچپن اگر دیکھا جائے سبحان اللہ تو یہ بھی عام بچوں کے بچپن سے مختلف تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پورے قصبے میں مشہور ہو گیا کہ اس ننھے بچے کی پیشانی میں چاند جیسی روشنی چمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کے ایک ماموزاد بھائی ناظر حسین صوفی بڑے پیارے آدمی تھے اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ محدث اعظم پاکستان کے متعلق عموماً ایسی باتیں آپ بیان کرتے تھے جنہیں اس وقت عجیب خیال کیا جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے محدث اعظم پاکستان کے بڑے بھائی جان حیات محمد صاحب سے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، میں تمہارے بھائی سردار احمد کی پیشانی میں نیک بختی اور خوش قسمتی کا ستارہ چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بچپن سے ہی آپ کو دینی باتوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو والد محترم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ذکر اذکار نعت خوانی کا ایسا ذوق تھا کہ عموماً چلتے پھرتے نعتیں پڑھتے اور ذکر اللہ کرتے رہتے تھے۔ کاش لب پہ میرے رہے جاری، کاش لب پہ میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، چشم تر اور قلب مزدر دے، اپنی الفت کی میں پیلا یا رب، اپنی الفت کی میں پیلا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محدث اعظم پاکستان سکول جاتے ہوئے ساتھیوں کی شرارتوں سے الگ رہتے تھے۔ آپ کے گاؤں سے آم ٹھیلوں میں بھر کر منڈی لے کر جاتے تھے۔ راستے میں کچھ آم گر جاتے جنہیں طلبہ اٹھا کر کھا لیتے تھے، لیکن آپ یہ گرے ہوئے آم نہیں کھایا کرتے تھے۔ اسکول جاتے ہوئے راستے میں
ایک برساتی نالا پڑتا تھا جو عموماً برسات میں بھر جاتا. کم عمر طلبہ اس نالے کو پار کرنے کے لیے اپنے کپڑے سمیٹتے تو ان کے گھٹنے یہ نظر آنے لگ جاتے تھے. لیکن حضرت محدث اعظم پاکستان کی احتیاط اور کمان حیاداری تھی کہ آپ نالا پار کرنے کے لیے اپنے کپڑے اگر سمیٹتے بھی تھے تو ایسے سمیٹا کرتے تھے کہ آپ کے گھٹنے نہیں کھلا کرتے تھے. اور کبھی یوں ہوتا کہ اپنے بڑے بھائی سے عرض کرتے مجھے کندھوں پر بٹھا کر نالا پار کروا دیں، اور یوں ایک اچھی صورت بن جایا کرتی تھی. کیسا عظیم الشان اور نرالا بچپن تھا. محدث اعظم پاکستان ابھی چھوٹی عمر میں تھے، ابھی آپ پر نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی، شریعت کے احکام بھی آپ پر لاگو نہیں ہوئے. اس عمر میں بھی آپ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے. ذکر اللہ اور نعت مصطفیٰ کے شوقین تھے. دوسروں کی چیزوں پر ناحق قبضہ جمانے سے بچتے تھے اور کمال درجے کے حیادار تھے. ایک یہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے اور ایک ہم ہیں. آج تو نوجوانوں بلکہ بوڑھوں کو بھی شرعی احکام کی خبر تک نہیں ہوتی. 40-50 سال زندگی گزار لی، ابھی تک علم دین سیکھا ہی نہیں. مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نمازیں قضا تک کر ڈالتے ہیں. ذکر و درود کی جگہ زبان پر فضول باتیں، ہنسی کہے بلکہ عشقیہ فسقیہ اشعار پڑھتے، گانوں کے بول بولتے، غیبتیں چغلی بہتان وغیرہ سے بھری ہوئی گناہوں بھری باتیں کرتے ہیں. اور رہی بات حیاداری کی تو اس کا مت ہی پوچھئے. سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب اور غیر مسلم معاشروں کی اندھی پیروی کے لالچ نے گویا ہمارے معاشرے سے حیات دھو ڈالی ہے. ہمارے ہاں بڑوں بڑوں کو پردے اور بے پردگی کے احکام کی معلومات تک نہیں ہوتی. اپنے طور پر حیادار کہلانے والے بھی کھیل تماشوں، ورزش اور تیراکی کے نام کے لیے یا تو بطور فیشن ایسا لباس پہنتے ہیں کہ الامان والحفیظ، رانیں کھلی ہوتی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ستر عورت یعنی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے اعضاء کو چھپائے رکھنا ہر حال میں واجب اور ضروری ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو. گھٹنے بھی کھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. گھٹنے جو ہیں یہ بھی ستر عورت میں شامل ہیں. فرماتے ہیں تنہا ہو یا کسی کے سامنے، کسی صحیح ضرورت کے علاوہ تنہائی میں بھی اتنا بدن کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو اس بدن کے حصے کا چھپانا فرض ہے. اللہ تعالی ہمیں حیا کی دولت عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، محدث اعظم پاکستان نے ابتدائی تعلیم دیال گڑھ میں ہی حاصل کی. میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے مرکز الاولیاء لاہور چلے گئے اور انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا. اسی دوران جامعہ مسجد وزیر خان میں ایک جلسہ ہوا جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ رونق افروز ہوئے. مشتاقان دید پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی.
اسی ہجوم میں حضور محدث اعظم پاکستان بھی حجت الاسلام حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے تھے، اور پھر آپ نے دست بوسی کی سعادت پائی۔ اس ایک ملاقات نے دل میں ایسا اثر کیا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ چنانچہ جلسے کے اختتام پر حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ پر پہنچے اور عرض گزار ہوئے، مجھے اب ایف اے کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم حاصل کر سکوں جس کے آپ نمائندہ ہیں۔ ولی کامل حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اس عرض گزار کی پیشانی پر سعادت کے چمکتے ہوئے آثار دیکھے تو پہچان گئے کہ یہ نوجوان اہل سنت کا عظیم رہبر ہوگا، لہذا شفقت فرماتے ہوئے درخواست قبول فرما لی اور حضور محدث اعظم پاکستان کو اپنے ساتھ بریلی شریف لے گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ولی کامل کی۔ ایک ایف اے کے طالب علم، انہوں نے شہزادہ اعلیٰ حضرت کو ایک نظر دیکھا، بس اسی دیکھنے نے ہی دل کی دنیا بدل ڈالی اور دنیاوی تعلیم کا راستہ تبدیل کر کے دنیائے اسلام کے عظیم محدث بن گئے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت پیارا اور سیکھنے کا مدنی پھول ہے، اور وہ یہ کہ متاثر ہونا بھی ایک کام ہے۔ کسی مذہبی رہنما سے متاثر ہونا جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرتا ہو، اس کی استقامت سے متاثر ہونا جو سنت کے سانچے میں ڈھلا ہو، جو نیکی کی دعوت عام کرتا ہو، علم دین سیکھنے میں کوشش کرتا ہو، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، ایسے دینداروں سے متاثر ہونا ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ آج کل تو لوگ فلمی اداکاروں کی اداکاری سے، گلوکاروں کی گلوکاری سے متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کے فیشن ابیل بال دیکھ کر ٹھنڈی آنکھیں بھرتا ہے، کوئی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر للچاتا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کی پرفارمنس پر دل ہار بیٹھتا ہے، اور کوئی اعلیٰ عہدے داروں کا فین بن بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا کسی سے متاثر ہونا ہماری ذہنی سطح کو واضح کرتا ہے، ہمارے دلی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر کرنا چاہیے۔ رشک کتنے آدمیوں پر کرنا چاہیے؟ 2 آدمیوں پر۔ ایک اس شخص پر جسے اللہ نے قرآن سکھایا ہو اور وہ دن رات قرآن پڑھتا ہو۔ نمبر 2، اس شخص پر جسے اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ حق کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے متاثر ہونا چاہیے، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا علم عطا فرمایا اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، فرائض و واجبات بھی پورے کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے تو اس کے حقوق پورے ادا کرتا ہے، فیشن پرستی اور فضولیات میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غرض جو دین کے مقابلے میں پختہ ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے، جنت کی تیاری کرنے والا ہے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے متاثر ہوں اور اسی پر رشک کریں اور اس کے جیسا بننے کی کوشش بھی کیا کریں۔
ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم، نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم، درد اسیاں مٹے عادت بد چھٹے، شاہ عرب و عجم تاجدار حرم۔ محدث اعظم پاکستان کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی بیدار ہو جایا کرتے تھے اور ضروریات سے فارغ ہو کر ذکر و مناجات میں مصروف ہو جاتے تھے۔ شاہی مسجد میں نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے اور صبح سے دوپہر تک، پھر ظہر سے عصر تک علم دین پڑھانے میں مشغول رہتے تھے۔ عصر و مغرب کے درمیان استفتاء یعنی پوچھے گئے فتووں اور خطوط کے جوابات عطا فرماتے، پھر مہمانوں سے ملاقات، آنے والوں کی پذیرائی، بعد عشاء اہم معاملات پر غور، خدام دین اور خدام رضا کو دینی مشورے، مسجد و مدرسہ کے تعمیری منصوبے، یہاں تک کہ رات پوری طرح چھا جاتی۔ دن بھر کے تھکے ہارے طلبہ مطالعہ کر کر کے سو جاتے، مگر آپ کے کام ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔ مطالعہ کرنے بیٹھتے تو رات گئے تک آپ کا مطالعہ بھی جاری رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وقت میں کیا ہو جاتا ہے؟ برکت۔ اور جب برکت مل جاتی ہے تو تھوڑی چیز بھی انسان کو کفایت کر جاتی ہے، تھوڑی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے رزق میں بھی، وقت میں بھی، مال میں بھی، جان میں بھی، صحت میں بھی، گھر بار میں بھی، کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال آپ کا کھانا سادہ اور کم مقدار میں ہوتا تھا، گھر میں جو پکتا کھا لیتے، کسی خاص کھانے کی کبھی فرمائش نہیں کرتے تھے، جو روٹی اوپر ہوتی وہی کھا لیتے، نیچے سے گرم روٹی نہیں نکالتے تھے۔ عموماً ایک وقت کی غذا تھوڑا سا سالن اور ایک چپاتی ہوتی تھی، جسے خوب چبا چبا کر کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ کھانا خوب چبا کر کھاؤ، دانتوں کا کام معدے سے نہ لو۔ معمول کے بغیر تناول نہ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا پیٹ کبھی خراب نہ ہوا۔ کھانے کے درمیان میں پانی پیتے، اگر کھانے کے بعد ضرورت محسوس ہوتی تو بعد میں سادہ لقمہ ضرور کھاتے، برتن نہایت صاف کرتے۔ آپ اخبار نہیں پڑھتے تھے، اگر کسی خاص وجہ سے اخبار دیکھنا ہوتا تو پہلے اس پر موجود جاندار کی تصاویر کو سیاہی پھیر کر مسح کروا لیتے۔ جوتا پہننے اتارنے، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے کے آداب کا خود بڑا لحاظ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی ان کی پابندی کی تاکید فرماتے تھے۔ گفتگو میں اکثر عربی الفاظ نعم، جی ہاں، اور طیب، بہت خوب، یہ استعمال فرماتے، جس سے کلام کا لطف دوبالا ہو جاتا تھا۔ سواری پر سوار ہوتے اللہ اکبر کہتے اور دعا پڑھتے، اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ دینی اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے شہر تشریف لے جاتے تو وہاں مزارات اولیاء پر حاضری دیا کرتے تھے، اور علماء کرام اور طلباء سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو انہیں تحائف عطا فرمایا کرتے تھے۔ سادگی میں زندگی گزاری ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ کیا خوب بات لکھی، اور یہ سادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز سے کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں اور رہنے میں کیا ہو؟ سادگی۔ امیر سنت نے لکھا ہے نا،
کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیرا ایسا سادہ کھانا، اور تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ امیر سنت نے ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ راتوں میں جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، راتوں میں جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غم خوار ہے سادہ ہے، غم خوار ہے سادہ ہے، سردار مدینے کا غم خوار ہے سادہ ہے۔ آقا کریم کے انداز میں سادگی، صحابہ کرام کے انداز میں سادگی، اہل بیت طہار کے انداز میں سادگی۔ تو جو سچے عاشقان رسول ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے انداز میں کیا بناتے ہیں؟ سادگی۔ اور اللہ تعالی حضرت محدث اعظم پاکستان کا صدقہ ہمیں بھی سادگی اور عاجزی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وقت کی پابندی یہ بھی محدث اعظم پاکستان کی پہچان تھی۔ فرماتے ہیں کہ محدث اعظم پاکستان کی بڑی نرالی ادا تھی کہ اپنے پاس گھڑی تو نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود ہر کام وقت پر ادا فرمایا کرتے تھے، اور زندگی کے کاموں کے لیے فرمایا کہ اوقات مقرر کر لو اور پھر ان پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت بانی کے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 401 پر آپ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ جھنگ بازار فیصلہ آباد میں منعقد ہونے والی محفل میلاد میں بیان کر رہے تھے۔ بیان کا موضوع نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ بیان جاری تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ کی توجہ دائیں طرف لگی ہوئی ایک ٹیوب لائٹ کی طرف گئی۔ یہ ٹیوب لائٹ کسی فنی خرابی کی وجہ سے کبھی جلتی تھی اور کبھی بجھتی تھی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، ارے ٹیوب، تو کبھی چلتی ہے کبھی بجھتی ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے تو تمام جہان روشن ہو گیا، اور تو کیوں نہ شکری بنتی ہے؟ خبردار خبردار، تو بجھی دو۔
آپ کے اس ارشاد سے نعرہ رسالت کی گونج پڑ گئی. حاضرین نے دیکھا کہ وہ ٹیوب لائٹ جلسے کے آخر تک متواتر یعنی لگاتار روشنی دیتی رہی. جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی اس کا, جو اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے, فیض دنیا میں عام ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محدث اعظم پاکستان کے اعلیٰ اوصاف میں سے ایک بڑا پیارا وصف, آپ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا بہت جذبہ رکھتے تھے. یہ آپ کی خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی بیان کی گئی ہے. آپ نے دارالعلوم منظر الاسلام بریلی شریف سے علم دین حاصل کیا. حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان اور سرکار مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کے چہیتے شاگردوں میں شامل تھے. جن دنوں محدث اعظم پاکستان منظر اسلام بریلی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, ان دنوں مدرسے میں بجلی کا انتظام نہیں تھا. چنانچہ طلباء کے سو جانے کے بعد بھی محلہ سوداگران میں سرکاری لالٹین کی روشنی میں اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے. جب آپ کے اساتذہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے کمرے میں لالٹین کا بندوبست کروا دیا. آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں حاضر ہوتے اور نماز با جماعت میں کچھ تاخیر ہوتی تو کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے. اسی طرح نماز عشاء کے بعد کتب سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے, کتابیں سامنے رکھتے اور بیٹھتے مطالعہ کرتے. اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جایا کرتی تھیں. استاد گرامی صدر الشریعہ نے آپ کی انتھک محنت دیکھی تو خادم کو ہدایت فرمائی کہ سردار احمد کو مغرب سے پہلے کھانا کھلا دیا کرو تاکہ ان کے مطالعے میں کوئی حرج نہ ہونے پائے. مغرب کے بعد کا وقت, مغرب کی نماز کے بعد کا وقت, یہ بڑا مبارک اور بڑا اہم وقت ہے. مطالعہ جو اس وقت میں کیا جائے وہ یاد رہتا ہے, اور بالخصوص طلباء کرام جو اس وقت میں پڑھتے ہیں انہیں وہ سبق جو ہے وہ یاد رہتا ہے. اور وہ حفاظ جو اس وقت کے اندر اپنا حفظ قرآن دہراتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ان کو حفظ میں بھی ایک خاص قسم کی برکت عطا ہوتی ہے. تو یہ مغرب کے بعد کا جو وقت ہے, بالخصوص مغرب سے عشاء تک کا وقت, یہ بڑا مبارک وقت ہے اور بڑا اہم وقت ہے پڑھنے کے حوالے سے. بہرحال ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں میں بڑی تکلیف تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آنکھوں پر زور نہ دیا کریں. اس بنا پر آپ نے چاہا کہ کچھ دن کے لیے کتابیں نہ پڑھی جائیں, مگر ایسا نہ کر سکے کیونکہ کتابیں سامنے ہو, فرصت بھی ہو اور پھر مطالعہ نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے جس طرح تازہ روٹی اور تازہ سالن مزہ دیتا ہے, اسی طرح تازہ سبق اور تازہ مطالعہ بھی مزیدار ہوتا ہے. حافظ ملت مولانا عبد العزیز مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اپنے طالب علمی کے دور کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوف خدا, زہد و تقوی, اتباع سنت محدث اعظم پاکستان کی طبیعت میں شامل تھی.
ہر قول و فعل، تمام حرکات و سکنات میں اتباع سنت کو ملحوظ رکھتے، یعنی سنت کے مطابق سارے کام کرتے تھے، بلا ناغہ اسباق کے مطالعہ میں انہماک، کم کھانا کم سونا اور دن رات علم دین سیکھنے میں مصروف رہنا، یہ آپ کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ آپ کی خوبیوں میں سے ایک دوسری بڑی اہم خوبی بیان کی گئی ہے کہ عشق رسول بھی بے مثال تھا۔ منقول ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان، آپ کا محبوب وظیفہ ذکر مصطفیٰ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنا، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنا، نعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ سے زبان کو تر رکھنا محدث اعظم پاکستان کی سیرت پاک کا لازمی حصہ تھا۔ اور کبھی آپ ریلوے اسٹیشن یا بس کے اڈے پر پہنچتے اور گاڑی یا بس کے آنے میں کچھ تاخیر ہوتی تو آپ قصیدہ بردہ شریف کا ورد شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اس طرح گاڑی بھی آ جاتی اور ذکر رسول بھی ہوتا رہتا، اور بس میں بھی آپ نعت رسول، ذکر پاک اور بعض اوقات یعنی کبھی کبھی بیان وغیرہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہو ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سنتیں سیکھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور مدنی قافلوں میں ہم سب کو سفر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے وعدے کی پابندی سنت ہے، اس حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ دو فرامین مصطفیٰ۔ نمبر ایک، فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ نمبر دو، جو مسلمان اپنے بھائی سے وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ وعدہ پورا کرنا سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے اور بات کے سچے تھے، وعدہ توڑنے کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے عرض کی، آپ ٹہریے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا مگر واپس آنا بھول گیا۔ 3 دن بعد اسے دوبارہ یاد آیا، جب وہ اسی جگہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزرنے کے باوجود وہیں پر تشریف فرما تھے، اور ماشاءاللہ شفقت اور رحمت اور حسن اخلاق دیکھیے کہ آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں ہوئے، بس اتنا فرمایا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنت سرکار پر عمل کرتے ہوئے وعدہ پورا کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں